بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام جس میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، انہیں آپ کے سوالوں کے ساتھ لے کر حاضر ہوں۔ تو آئیے آپ کے سوالوں کو شروع کرتا ہوں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلموں کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ انہوں نے شمار بھی کرایا ہے، جیسے نصارہ ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، کیا ان کو مسجدوں میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ یا اسی طرح سے مسجدوں کے اندر کیا مسجدوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے وہاں پہنچ کر کے ان کو اس میں آنے جانے کی اجازت ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ مسجدوں کے کافروں کے مسجد میں داخلے پر کوئی شریعت میں پابندی نہیں ہے۔ کوئی بھی چاہے زیارت مسجد دیکھنے کے لیے آیا ہو یا مسجد میں جو کام کیا جاتا ہے، یعنی نماز پڑھی جاتی ہے، نماز دیکھنے کے لیے آیا ہو، یا مسجد میں پانی پینے کے لیے آیا ہو، یا کہیں اور جگہ نہ ملی ہو اور اس کو وہیں پر ٹھہرنے کی جگہ دے دی گئی ہو، یہ سب درست ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بہرحال جو کام شریعت میں جائز ہے یا کسی شرعی مقصد کے تحت ہے، اسے اس میں کرنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر مسجدوں کے اندر وعظ و نصیحت کے پروگرام چل رہے ہیں، نماز پڑھی جاتی ہے، خطبہ دیا جاتا ہے، تقریریں بھی کی جاتی ہیں، اسی طرح سے وہاں کچھ اور انتظام بھی کیے جاتے ہیں ان کی ضیافت کے لیے، ان سب کے لیے مسجد کے اندر پہنچنا ان کا منع شریعت میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض کافروں کو آپ کے زمانے میں جو وفد کی شکل میں آتے تھے، خاص طور سے آپ کی ہجرت کے 9ویں سال میں، جس کو سنۃ الوفود کہا جاتا ہے، جس میں کثرت سے عرب دنیا کے جو لوگ جگہ جگہ آباد تھے وہ اپنا وفد بھیجتے تھے کہ جا کے رسول سے ملو اور وہاں دیکھو کیا بات ہے، ایک نئی چیز جو سنی جاتی ہے کیسا ہے، اور وہاں آ کر کے اسلام قبول بھی کرتے تھے اور اسی طرح سے وہاں سے پیغام لے کر اپنے جگہوں پہ جاتے بھی تھے۔ تو آپ ان کو مسجد میں ٹھہراتے تھے یا مسجد میں ملاقات کرتے تھے ان سے، لہذا مسجدوں کے اندر کسی کافر کا جانا منع نہیں ہے، اور وہاں سے اگر یہ فائدہ بھی ہے کہ نمازیوں کو نماز پڑھتے دیکھیں، یا کہ کسی کی اچھی قرات کو سنیں، کسی کی اچھی تقریر کو سنیں، دین کے مسائل سے آگاہی چاہیں، اور اسی طرح سے وہ دین سے قریب ہونا چاہیں، مسلمانوں کے ان نمازوں کا، ان کی تقریروں کا، ان کے اصولوں کا جائزہ لینا چاہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جا سکتے ہیں، جانے میں فائدے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمام بن عثال الحنفی کو بھی قبیلے بنو حنیفہ سے تھے، حنفی کا مطلب یہ ہے نسبت ہے قبیلے کی طرف، ان کو بھی آپ نے مسجد ہی کے اندر باندھ رکھا تھا۔ یہ آئے تھے وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو کر آئے تھے، گرفتار کر لیے گئے، راستے میں پکڑ کر لائے گئے، بڑے سرکش تھے، بات نہیں سننا چاہتے تھے، لیکن جب 2-3 دن رہ کر کے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو روک رکھا ہے، باندھ رکھا ہے، لیکن نہ کوئی سزا دی جاتی ہے، ان کو بھرپور کھانا دیا جاتا ہے، ان کی عزت توقیر کی جاتی ہے، تو انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسجدوں میں آنے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کے نتیجے پر اس کا مسلمان ہو جانا، مسلمانوں کا طرفدار ہو جانا، یہ سب کچھ درست ہے اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اسی صورت میں مسجدوں کے اندر آنے جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیا ان کے داخلے کی اجازت دی جا سکتی ہے، جی ہاں دی جا سکتی ہے۔ آپ ہوتے ہیں، آپ بتائیے، دین کے اخلاق اور اصولوں کے حساب سے پیش آئیے، اس میں کچھ حرج نہیں۔ آگے کا سوال ہے، ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں جب میں زندہ تھا تو میرا رشتہ دار ہے، قریبی ہے، اور وہ مجھ سے دشمنی رکھتا تھا، میں چھوٹا تھا، وہ بڑا تھا، اور کبھی کبھار مار پیٹ بھی کر لیتا تھا اور مجھے ستاتا تھا۔ ابھی تو اس کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن میں کبھی کبھی اس کے خوف زدہ صورتحال سے میں خواب دیکھتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں۔ میرے ساتھ کہ مجھ کو دوڑا رہا ہے اور مارنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن مار نہیں پاتا ہے، انہوں نے کہا کہ مار نہیں پاتا ہے، مارنے کی کوشش کرتا ہے، دوڑاتا ہے۔
تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں بہت پریشانی کے عالم میں ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی سونے میں پریشان ہو جائے جو راحت کے لیے ہوتا ہے، کہ سوتا آدمی تو اس کو راحت ملتی ہے، اور سونے ہی میں ان کی پریشانی بڑھتی ہے تو پریشان تو رہے گا ہی آدمی بلا شبہ۔ لیکن ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سے اتنا بڑا پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو شیطان کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈراؤنے خواب دکھاتا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جو نسخہ بتایا ہے اس کے حساب سے کام کیجیے، خواب آنا بند ہو جائے گا، آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ کیا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ، وہ سننے کی ضرورت ہے اور ہر کسی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ جب کوئی آدمی ایسی کوئی چیز دیکھے جو ناپسند کرتا ہے، جیسے یہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ اس کو دوڑاتا ہے، وہ آدمی مثال کے طور پر پریشانی میں پڑ جاتا ہے، تو اسے اپنے بائیں طرف جو ہے سونے کی حالت میں ہی تھوکنا کرنا چاہیے۔ اگر وہاں تھوکنے کی گنجائش تھوک بھی سکتا ہے، لیکن نہیں تو اس کیفیت کو کر سکتا ہے۔ تو 3 بار ایسا کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا چاہیے۔ صرف تھوکنا کام نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تھوکیے یا تھوک لیجیے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، لیکن پڑھنا چاہیے بھی، یہ دعا بھی ضروری ہے۔ اور یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کس چیز سے، جو آپ برا یا ڈراؤنا خواب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس خواب کے بارے میں پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ شیطان ہم کو ایسا خواب نہ دکھا سکے۔ پھر آپ نے دوسرا کام بتایا ہے، ایک تو 3 بار تھکنے کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا۔ تیسرا کام آپ نے بتایا ہے کہ پھر آپ کروٹ پہ لیٹے ہوئے ہوں اس سے بدل کر دوسرے کروٹ پہ ہو جائیے، جس پوزیشن میں تھے اس سے بدل کے دوسری پوزیشن میں ہو جائیے، اور اس طرح سے جسم کے بدلنے سے بھی انسانی جسم کے اندر جو حرکت یا دوڑ یا کوئی چیز ہوتی ہے یا پریشانی بڑھتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، تو اگر ایسا کر لیتا ہے تو یہ جو خواب اس نے دیکھا اس سے اس کو کچھ نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ آپ نے آگے بھی ایک نصیحت کی ہے، وَلَا يُخْبِرُ بِهَا أَحَدًا، اور کسی اور کو بتانا نہیں چاہیے اسے۔ آپ کا لفظ ہے حدیث صحیح میں جیسے وارد ہے کہ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ من اللہ، اچھا خواب اللہ کی جانب سے آتا ہے، والحلم من الشیطان، اور برے خواب یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ آپ فرمایا فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ، تم میں سے اگر کوئی خواب دیکھتا ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، اسے گھبراتا ہے، فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ 3 مرات، تو اپنے بائیں طرف وہ 3 بار تھوک لگائے، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، وَمِن شَرِّ مَا رَأَىٰ، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے جو برا خواب دیکھ رہا ہے اس سے محفوظ رہنے کے لیے۔ ثُمَّ لِيَنْقَلِبَ عَلَىٰ جَنبِهِ الْآخَرِ، پھر اس کے بعد اپنے دوسرے پہلو پر لیٹ جائے، جس پہ تھا اس کو بدل کر کے دوسرے پہلو پر لیٹ جائے۔ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، پر ایسا کرتا ہے تو اس کو خواب جو آیا ہوا ہے اس سے کچھ اس کو نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ وَلَا يُخْبِرُ بِهَا أَحَدًا، اور اس برے خواب کے بارے میں دوسروں کو نہ بتائے۔ وَإِذَا رَأَىٰ مَا يُحِبُّ، اور جب ایسا کوئی خواب دیکھے جو اس کو پسند ہے، اس کو اچھا لگا اس میں خواب میں، فَلْيَحْمِدِ اللَّهَ، تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ کی حمد کرنا چاہیے۔ وَلْيُخْبِرْ بِهَا مَنْ يُحِبُّ، اور جسے وہ اچھا انہیں اپنے لیے سمجھتا ہے، جن سے محبت رکھتا ہے، ان کو بتا بھی سکتا ہے اس اچھے خواب کو۔ یہ رسول کا فرمان اور یہ بتایا ہوا نسخہ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی حدیث بالکل صحیح ہے، نسخہ زبردست ہے، استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ مجھے ایک دعا میں کنفیوژن ہے کہ میں کس طرح سے پڑھوں، کیا وہ خبث کا لفظ ہے، خبث کا لفظ ہے، خبث کا لفظ ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں میں جب حمام میں جانا چاہتا ہوں ٹوائلٹ میں تو مشہور دعا ہے وہ میں پڑھتا ہوں، لیکن مجھے اس کے ایک لفظ میں کنفیوژن ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث ہے کہ خبث ہے کہ خبث ہے، انہوں نے تو زبردست بتایا ہے والخبائث ہے، اور یہ پڑھتا ہوں تو اس میں آپ ہمارے لیے اس کی تعین کر دیجئے۔ تو بے کے اوپر جو خے کے بعد بے ہے اس پر پیش لگا ہوا ہے کہ سکون لگا ہوا ہے، جزم لگا ہوا ہے؟
تو ہم یہ کہتے ہیں اس کے ساتھ اور بھی انہوں نے چھوٹے چھوٹے سوال اس پہ کیے ہوئے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جیسے وہ کہ دعا کا مطلب کیا ہے، اس کو حمام کے اندر جا کے پڑھنا چاہیے کہ باہر پڑھنا چاہیے، اور اگر بھول گیا ہو پڑھنا باہر تو کیا اندر پڑھ لے، زور سے پڑھنا چاہیے کہ دھیرے سے پڑھنا چاہیے، اور جب نکلے تو کیا کہنا چاہیے، اور یہ دعا کیا کبھی بھی حمام میں گھسنا ہو تو پڑھنا چاہیے کہ جب اپنی قضائے حاجت کی ضرورت ہو تب پڑھنا چاہیے۔ پہلے سب چھوٹے چھوٹے سوال اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ آپ جب حمام میں جانا چاہتے ہیں، ٹوائلٹ میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ باہر ٹوائلٹ بنا ہوا آپ کا، تو آپ باہر ہی دعا پڑھیے، اللہم انی اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جیسے کہ حدیث میں ہے، اسے پڑھیے۔ اور آپ نے جو اشکال پوچھا ہے کہ یہ کیا لفظ ہے، تو میں کہتا ہوں یہ خبث کے بے کے جزم بھی ہے، اور بے کر پیش بھی پڑھنا لگا کے پڑھنا جائز ہے، چاہے آپ الخبث پڑھیں یا الخبث پڑھیں، دونوں طرح سے درست ہے، کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ برے شیطان کے برے کاموں سے آپ پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، خبث خبیث کام جو بھی ہوتے ہیں۔ اور خبث کا لفظ جو ہے اس کے مقابل میں چونکہ خبائث بھی ہے، اس لیے اس کی شرح میں کہا گیا ہے کہ یہ شیطان چاہے مذکر ہوں یا خبائث یا شیطان مؤنث ہوں، تو ان سب سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ لیکن یہ بات آپ کو گھر میں ٹوائلٹ ہے یا باہر کہیں ٹوائلٹ کے اندر گھسنا چاہتے ہیں، دروازے پہ کہیے بسم اللہ کیجئے اور بایاں پیر ڈال کر کے آپ جائیے اندر، اس کے پہلے ہی یہ دعا پڑھ لیجئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بنا ہی نہیں ہے، میدان میں لوگ جاتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے، تو میدان کے لیے تو کوئی دروازہ تو نہیں کہ آپ وہاں بند کر لیں گے، لیکن آپ جو اپنی قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں اس کے پہلے یہ کام کر کے یعنی پڑھ کر کے تب بیٹھنا چاہیے، بعد میں نہیں۔ اور آپ نے پوچھا بھول جائیں تو کیا کریں، بھول جائیں اگر آپ بیٹھ چکے ہیں تو پھر آپ کو نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس حالت میں اللہ کا ذکر کرنا منع ہے، جیسے اس حالت میں دوسروں سے بات چیت کرنا بھی منع ہے۔ لیکن نکلنے کے بعد آپ کو جو دعا پوچھنی ہے وہ غفرانکا کی ہے، اللہ تیری مغفرت چاہیے، تیری مغفرت کا متلاشی ہوں، اس لیے کہ آدمی اتنے ٹائم اللہ کے ذکر سے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہتی تھی، اور آپ کو کبھی بھی قضاء حاجت کے بعد وضو کرتے تھے تاکہ باطہارت رہیں، تو جب قضاء حاجت سے آپ فارغ ہوں تو آپ کو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے صحرا میں ہو، کھلے میدان میں ہو، چاہے پیشاب کرنا ہو چاہے پاخانہ کرنا ہو، دونوں حالتوں میں آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور قضاء حاجت کے بعد اگر ٹوائلٹ سے باہر نکلتے ہیں تو نکلنے کے بعد کرنا چاہیے، اگر صحرا کے اندر ہیں تو قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی اسی سے جڑا ہوا ایک سوال پوچھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں اگر ہمیں کہیں پر ایسی جگہ پہنچیں جہاں ہمیں پیشاب کرنی ہو یا کہ پیخانہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس کو پوری بھی کر لیتے ہیں، نہ تو پانی مل پاتا ہے اور کہیں کہیں پتھر بھی حاصل نہیں ہوتا جس کا تذکرہ حدیث میں آیا ہوا ہے، تو کیا ہم ٹیشو پیپر استعمال کر سکتے ہیں؟ اور اگر پتھر پورا نہ ملے، ایک ہی ملے، تو کیا اس کے ذریعے سے ہم صفائی کر سکتے ہیں؟ تو ہم بتانا چاہیں گے کہ بھائی آپ کو صفائی کرنا مقصود ہے، آپ کا جس بھی چیز سے حاصل ہو جائے، صاف ہو جائے، وہ چیز درست ہے، بشرطے کہ وہ ہڈی نہ ہو اور گوبر نہ ہو۔ ہڈی اور گوبر کے علاوہ جس بھی چیز سے آپ کی جو طاہر ہے اپنی جگہ پر، خود ہی نجاست نہیں پھیلانے والی ہے، صاف صفائی ہو سکتی ہے، تو اس سے آپ کر سکتے ہیں، چاہے ٹیشو پیپر ہو، چاہے کپڑا ہو، چاہے اور بھی کوئی چیز ہو، پتا ہو، پتھر ہو، ڈھیلا ہو، کچھ بھی ہو، پانی ملے تو سب سے بہتر ہوتا ہے، تو آپ کے لیے اس کی گنجائش ہے۔ لیکن ایسے پیپر سے میں نہیں کہتا ہوں صفائی کرنی جس کے اندر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو یا قرآن مجید کی آیتیں ہوں، لکھا پڑھا پیپر ہو تو آپ کو اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ سفید پیپر جو ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لہذا آپ پتھر استعمال کریں، اینٹا استعمال کریں، ڈھیلا استعمال کریں، ٹیشو پیپر استعمال کریں، اور اسی طرح سے ہر وہ چیز جس سے صفائی ہو سکتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے دو چیزوں کو بتایا کہ ان کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی ایک حدیث میں فرمایا، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے اس بات سے کہ ہم پیخانہ پیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف ہوں
یا اسی طرح سے قبلہ کے پیچھے اپنے ہو، اس سے منع کیا گیا حدیثوں میں کہ آپ نے کہا نستقبل قبلۃ بغائط و بورن، پیشاب پاخانے میں ہم قبلہ رخ بیٹھے ہوں، او ان نستنجی بالیمین، اور اس طرح آپ نے یہ بھی منع کیا کہ ہم داہنے ہاتھ سے صفائی کریں، پیشاب کرنے کے بعد داہنے ہاتھ سے پکڑ کے صاف کریں، یا کہ دائنے ہاتھ سے پاخانہ کرنے کے بعد آدمی صفائی کرے، اس سے بھی آپ نے روکا ہے۔ اور آپ نے کہا یہ بھی ان نستنجی باقل من 3 احجار، اور یہ کہ 3 پتھروں سے کم میں ہم صفائی کریں۔ وہاں کے صحرائی علاقے میں، اور آج بھی صحرا کے علاقے میں ایسے ہیں کہ پتھر بکھرے ہوتے ہیں، اور اگر پورا ریگستانی علاقہ ہو تو الگ ہے، لیکن عام طور سے یعنی مکہ اور اس کے اطراف کی زمینیں جو تھیں یہ پتھریلی تھی، پہاڑ وہاں بہت ہوتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ 3 پتھر سے کم سے صفائی نہ کریں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا او ان نستنجی برجیع او عظم، یہ کہ ہم صفائی کے لیے جانوروں کا جو پیخانہ ہوتا ہے اس کو استعمال کریں، یہ کہ ہڈی استعمال کریں۔ اور دوسری ایک حدیث میں فرمایا بھی آپ نے کہ یہ جانوروں کے جنوں کے کھانے ہیں اور جنوں کے جانوروں کے کھانے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا انہما زاد اخوانکم من الجن، مسلم شریف کی روایت میں یہ تفصیل آئی ہوئی ہے کہ یہ دونوں چیزیں یعنی جانوروں کا پخانہ جو ہوتا ہے، گوبر جو ہوتا ہے یہ، اور اسی طرح سے ہڈی، یہ جنوں اور جنوں کے لیے کھانے پینے کا توشہ ہے۔ تو وہ اب اللہ نے ان کو توفیق دے رکھی، اسے استعمال کرتے ہیں، ہڈی میں گوشت لگ جاتا ہے یا کہ گوبر ہرا بھرا ہو جاتا ہو، وہ تو اللہ کے کردار میں ہے۔ لہذا جو منع کیا گیا ہو یہ، لہذا 3 سے کم میں نہیں کریں، لیکن اگر 3 پہ بھی صفائی نہ ہوئی ہو تو چوتھے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے مقصود تو صفائی کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے صفائی جس بھی چیز سے حاصل ہو سکتی ہے اور وہ صاف ہے پاک ہے تو اس سے کیا دے، سوائے اس کے کہ جو چیز حدیث میں روک دی گئی ہے ہڈی سے اور گوبر سے۔ اور اسی طرح سے جو چیزیں مقدس ہیں، جن کے آیات و احادیث لکھی ہوئی ہیں یا اس میں اللہ کا نام ہے، ایسے پیپروں سے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر وہ پیپر یوم سادے ہی ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز اللہ کا نام نہیں ہے، تو آپ کو استعمال اگر ضرورت ہے تو آپ کے استعمال کرنے میں آ سکتا ہے، منع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ٹیشو پیپر تو کھلی سی چیز ہے، صفائی کے لیے اس میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا آپ کی جو سوال میں ہے کہ آپ کو صفائی میں کیا استعمال کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں، تو جی ہاں کر سکتے ہیں۔ اور پتھر کا استعمال تو کم سے کم 3 پتھر استعمال کریں، ضرورت ہو چوتھا استعمال کریں، اور ایسی ان چیزوں کے اندر بھی جب تک صفائی نہ ہو جائے تو 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 سے بھی آپ ٹیشو پیپر استعمال کریں، جب تک آپ کو اطمینان نہ ہو جائے۔ وسوسے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ آئیے ہم پروگرام کے اختتام پر امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی اور آپ کے سوالات ہوں گے، ہماری جانب سے ان کے جوابات حاضر کیے جائیں گے۔ جب تک کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور ہمارے جو بھائی ہمارا تعاون کرتے ہیں، آپ تک اس پروگرام کو پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنی عافیت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔